جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چوموں گا ان آنکھوں سے، چوموں گا ان آنکھوں سے وہ جنت کا نگینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چلو آقا کے وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، کہ مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ، مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، فرقت نے تیری رنجور کیا ہے، اس آئینہ دل کو بہت چور کیا ہے، اے کاش کے ہو پارے، اے کاش کے ہو پارے میرا ٹوٹا سفینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ مدینے کی محبت میں عشقیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے اپنے ممدوح المکرم محترم جناب حضرت مولانا مفتی عباس صاحب مجلس اللہ العالی محتمم جامعہ محمودیہ نوگزہ پیر شہر میرٹھ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ کیا نظام آپ کا، کتنا وقت؟ سب سے پہلے 5:30 بجے نماز پڑھتا ٹھیک ہے، ہمیں اسے نظام جو بھی ہے آپ کا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ کرو بچوں۔ لا يزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، ابھی ہمارے محترم نے بتلایا اور سبھی کو معلوم ہے، ہمارے علاقے کی ایک بہت بڑی معزز اور بہت بڑی شخصیت، بہت سے مدارس کے سرپرست اور بڑے مدرسے کے محتمم، انتقال ہوا، ابھی تدفین ہوئی، قریب قریب پورا علاقہ دور و دراز سے سب غمگین اور اس نے کی تجہیز و تکفین کے اندر شریک تھے۔
ہونا بھی چاہیے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ۔ اسی لیے اس جلسے کے اندر بھی اب تک جو رونق ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، قریب قریب سب ادھر گئے ہوئے، اب آہستہ آہستہ آنے لگ رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک نظام ہے، یہ تو چلتا رہے گا۔ بڑوں کے چھوٹوں کے انتقال سے بس ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب ہمارے بڑے چلے گئے، ایسے بزرگ چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے ایک روز، اور یہاں سے جانے کے بعد نہ وہاں کوئی جا کے کھیتی کرے گا، نہ وہاں ملازمت کرے گا، نہ کوئی اور چیز، بلکہ جو اعمال یہاں کر کے چلا گیا وہ ساتھ رہیں گے۔ اس لیے دوسروں کے انتقال کو اپنے لیے سمجھنا چاہیے کہ اس کا کوئی وقت نہیں، کب ہمارا بلاوا آ جائے، ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے؟ تیاری کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام وہ نہیں رہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری اس کائنات کو بنایا، جن کے صدقے اور طفیل میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے، پوری نعمتیں اور پوری دنیا ہی اللہ نے ان کے لیے سجائی، وہ نہ رہے۔ تو ہر ایک کو جانا ہے، یہ نظام چلتا رہے گا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی یہاں نہیں رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے حدیث پڑھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہاں سے انتقال ہوگا، قبر میں جائیں گے، ایک وقت آئے گا جب سب کے سب ایک جگہ میں اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک جتنے انسان ہیں سب کے سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، اور وہاں حساب ہوگا۔ ہم نے دنیا میں تمہیں بھیجا تھا یہاں کے لیے عمل کرنے کے لیے، بے شمار ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کو استعمال کر کے کیا تیاری کر کے لائے ہو؟ کیا تیاری کر کے؟ ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، اس امت کے اوپر کیسے شفیق تھے، کیسے مہربان تھے، ہر وقت اس امت کی لگن اور تڑپ رہتی تھی، آخر تک اسی کی لگن، میری امت کامیاب ہو جائے، میری امت کامیاب ہو جائے، اسی فکر میں رہتے تھے۔ آخر وہاں جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ان سوالوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتلا کر چلے گئے۔ وہاں 5 سوال ہونے ہیں۔ کہ سوال ہونے ہیں؟ 5۔ بتلائیے، آج مدارس میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، بڑے بڑے امتحان دینے والے، بڑے بڑے عہدوں پر جانے والے، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور امتحان سے پہلے بڑے حضرات کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیا امتحان کے اندر سوال آ سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بڑا بڑا روپیہ پیسہ دیتے ہیں، ہمیں کچھ پہلے معلوم ہو جائے اور ہم اس کی تیاری کر لیں اور ہم اس کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے اوپر کیسے شفیق ہیں، کیسے مہربان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتلا کر چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ تاکہ یہ اچھی طریقے سے تیاری کریں اور وہاں ان کو کوئی شرمندگی اٹھانی نہ پڑے، اور اس کی پوری تیاری کر کر وہ جنت کا راستہ ان کے لیے آسان ہو جائے۔ بتلائیے، اب بھی اگر ہم تیاری نہ کریں تو ہماری بدنصیبی ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا،
قیامت کے دن آدمی کے قدم اس جگہ سے نہیں ہٹیں گے، اس میدان سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ 5 سوال نہ ہو جائیں، جس کو میدان حشر کہتے ہیں، میدان محشر کہتے ہیں۔ اول سے آخر تک سب وہاں جمع ہوں گے، اور اس دن کی تو کیفیت ہی علیحدہ بیان کی گئی ہے۔ کہا گیا کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی لمبائی، اس دن کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہوگی۔ ایک ہی دن کیسا ہوگا؟ 50,000 کے برابر۔ بتلائیے 50,000 سال کتنی بڑی ہو جائے گی؟ ایک ہی دن کتنا بڑا ہو جائے گا؟ ابھی سردی کا زمانہ تھا، آدمی دھوپ کے اندر آ کے بیٹھتا تھا، ابھی گرمی آنے لگی، دھوپ سے بھاگنے لگا، 1 مہینہ اور بعد میں کھڑا نہیں ہوا جائے گا، ننگے پیٹ زمین پر نہیں چلا جائے گا، پسینہ پسینہ، کمروں کے اندر پنکھے چل رہے ہیں، تب بھی آدمی کی حالت خراب، جبکہ 4-5 گھنٹے کا فرق ہوا ہے۔ سردی کے موسم میں جتنا وقت تھا، گرمی کے اندر دن میں 4-5 گھنٹے کی بڑھت ہوئی ہے، کتنا فرق ہو گیا؟ دھوپ سے بھاگنے لگا، گرمی آ گئی، سردی ختم ہو گئی۔ اس وقت کو دیکھیے جس دن 50,000 برس کا وقت ہوگا، ایک ہی دن، تو کیسی گرمی ہوگی، کیسی تپش ہوگی؟ بتلایا اس دن تو سورج بھی قریب ہوگا، بہت سے لوگوں کے دماغ یہ بھیجے کھول رہے ہوں گے، جس طریقے سے چولہے کے اوپر کوکر وغیرہ کے اندر چیز پکائی جاتی ہے، اس کے اندر جوش آتا ہے، اس کے اندر آواز آتی ہے، اس طریقے سے انسانوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کو پسینہ آ رہا ہوگا، اور پسینہ ایسا ہوگا کسی کے ٹخنوں کے برابر، کسی کے گھٹنوں کے برابر، کسی اوپر تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ جتنا گنہگار ہے اتنا ہی زیادہ پریشانی میں ہوگا۔ ہر آدمی کو فکر ہو گئی، ایک نیکی اگر کم ہو گئی تو ہلاک ہو گیا، ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوگا، دوسروں کی طرف نگاہ دوڑائے گا۔ والد پوری زندگی مدد کرتا تھا، جب بھی ضرورت پڑی والد صاحب سے کہا وہ ضرورت ہے وہ پوری کرتے تھے، وہاں اگر والد کی طرف جانے کی کوشش کرے گا والد ادھر کو نکل جائیں گے، سمجھیں گے میری طرف آنے کا کیا ارادہ ہے۔ دنیا میں ضرورت کو پورا کرتا تھا، آج میرے پاس ہی اتنی نیکی نہیں ہے میری گزارے کے لیے کافی ہو جائے، وہ دوسری طرف چلا جائے گا، دوست کے پاس جائے گا، دوست اسی طریقے سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا، فکر یہی ہوگی، ایک دوسرے کا ساتھ دیتا تھا، مدد کر۔ آج اگر انہوں نے سوال کر دیا شرمندگی ہوگی، میں کہاں سے دوں گا ایک ایک نیکی؟ معزز سامعین کرام، ایسی پریشانی کے زمانے میں، ایسے وقت میں لوگ پریشان ہوں گے، اور پریشان ہو کر نبیوں کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، سفارش کر دیجئے ہمارا حساب ہو جائے، اس پریشانی سے تو ہم نکل جائیں، کم از کم حساب ہونے کے بعد جو جہاں جانا ہے جائے گا۔ لیکن وہ پریشانی ان کو سب پریشانیوں سے بڑی نظر آئے گی، اور ہے بھی آدمی کی طبیعت ایسی، بخار آ جائے تو سمجھتا ہے بخار سب سے بڑی بیماری ہے، دانت میں ڈاڑھ میں درد ہو جائے سمجھتا ہے یہ سب سے بڑی ہے، پیٹ میں ہو جائے سمجھتا ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ تو وہاں معلوم ہے آدمی کو اگر اعمال صحیح نہیں جہنم بہت سخت چیز ہے، لیکن ابھی وہاں نہیں گا، میدان حشر کی پریشانی میں ایسا مبتلا ہوگا تو یہ سوچ رہا ہوگا جہاں بھی ہم چلے جائیں لیکن یہاں سے تو ہمیں نجات مل جائے۔
सिफारिश के लिए नबियों के पास जाएंगे, उस दिन नबी भी इनकार कर देंगे, आज हमारा अल्लाह के सामने सिफारिश करने का मौका नहीं है, हम नहीं कर सकते। कितने नबी हैं, कितने रसूल हैं, सबके पास जाएंगे। आखिर में आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले जाएंगे, आप सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हालत के लिए, ऐसे दिन के लिए सवाल जो होने वाले, उनको पहले ही अल्लाह ताला ने के नबी ने बयान कर दिया। इसलिए हम उनके ऊपर गौर करें और उनकी हम तैयारी करें अभी से ही। फरमाया सबसे पहला सवाल उम्र के बारे में होगा। हमने नेमत तो तुम्हें बेशुमार दी, हम उन सब के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। पूछेंगे हमने तुम्हें उम्र दी थी, उस उम्र को तुमने कहां खर्च किया, कितनी कीमती उम्र है। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, आज हम खुशी मना रहे हैं, हमारा बच्चा 20 साल का हो गया, दावतें हो रही हैं, शादी हो रही हैं, कोई सालगिरह मना रहा है, 25 साल की मना रहा है, कोई 30 साल की मना रहा है, मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, खुश होने की जगह नहीं है, गम की जगह है, अफसोस की जगह है। ये 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की उम्र हुई नहीं है, बल्कि जितनी अल्लाह ने उम्र दी थी उसमें से कम हो गई है, उसमें से कम हो गई। अगर किसी को 50 साल की उम्र अल्लाह ने दी, 60 साल की दी है उसे, तो 25 या 30 साल उसके कम हो गए हैं। ये खुशी करने के लिए हम खुशी मना रहे हैं, हमें मालूम नहीं कितनी कीमती ये उम्र है। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, कोई आदमी इस उम्र को कीमती बनाए और दुनियावी एतबार से मेहनत करे तो दुनियावी एतबार से कामयाब हो जाता है। कोई दुकान के ऊपर मेहनत करता है, रात दिन उसके ऊपर मेहनत करता है, बड़ा तिजारती बन जाता है। कोई आदमी कोई और कारीगरी करे, उसमें कामयाब हो जाता है। कोई फैक्ट्रियां लगा लेता है, कोई कारखाने लगा लेता है। लेकिन जिसने अपनी उम्र की कदर नहीं की, उठाली फिर रहा है, वो क्या कर लेगा। तो जिसने दुनिया के एतबार से इसको कामयाब बने, दुनिया में कामयाब हो जाता है। आखिरत के एतबार से अगर इसको बनाए, मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कोई आदमी कहे, जन्नत के अंदर एक बाग दरख्त लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने से एक दरख्त लग जाता है? एक आदमी पूरी जिंदगी गफलत में रहा, गुनाहों में रहा, मरने से पहले पहले तौबा कर ली और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मरने से पहले 2-4 मिनट पहले अल्लाह ने सारे ही तो गुनाह माफ फरमा दिए, सीधा जन्नत में जाएगा। बतलाइए ये उम्र कितनी कीमती चीज है। एक आदमी कुरान पाक पढ़ता है और उसने पढ़ा अलिफ लाम मीम, कितना वक्त हुआ है? अलिफ लाम मीम को 1 मिनट में आदमी कम से कम 10 मरतबा पढ़ देगा, और एक ही मरतबा पढ़ा, 3 हर्फ हैं, 30 नेकी उसके लिए हो गई। और अगर इसको 1 मिनट तक पढ़ता रहे, 1 ही मिनट में 2100 नेकियां हो गई। और जो आदमी मुस्तकिल कुरान पाक पढ़ता है, 1-1 पारा पढ़ता है, 2-2 पारा पढ़ता है, रोजाना हजारों नेकियां मिल रही हैं। अब अगर पूरी उम्र में उसका ये मामूल बना रहे तो कितनी नेकियां हो जाएंगी। अब कयामत के दिन जहां नेकियों की जरूरत होगी, एक एक नेकी की, वहां उसके पास पहाड़ों के पहाड़ अंबार लगे हुए होंगे इन नेकियों के। तो अल्लाह इसके बारे में पूछेंगे, हमने तुम्हें ऐसी कीमती उम्र दी थी, उसको तुमने कहां खर्च किया। दूसरा सवाल अल्लाह ताला कहेंगे जवानी के बारे में, हमने तुम्हें जवानी दी थी, उसको तुमने कहां खर्च किया। जवानी भी उम्र का एक हिस्सा है, लेकिन ये और भी एक खास हिस्सा है जवानी। कुछ
حصہ ہوتا ہے بچپنا، کچھ جوانی ہے، کچھ بڑھاپا ہے، پوری عمر ہے، لیکن جوانی جو ہے خاص وقت ہوتا ہے. اس وقت میں آدمی بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ کے یہاں دوسری جگہ جو حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے بھی اصول بنا دیا، جو آدمی گورنمنٹ کے کسی کام کے اندر، ملازمت کے اندر جوانی کو پورا کر دے، لگا دے، تو گورنمنٹ بھی اس کی قدر کرتی ہے اور بڑھاپے میں اس کی پینشن کر دیتی ہے. گھر پہ بیٹھ جاؤ اب آرام سے، جو قیمتی وقت تھا تم نے ہمارے کام میں لگایا، اب ہم قدر کرتے ہیں تمہاری، اب جاؤ گھر پر آرام سے بیٹھو، تمہیں خرچہ گھر پہ ہی ملتا رہے گا. کیوں؟ جو جوانی کا وقت تھا، کام کرنے کا وقت تھا، اس کی اس نے قدر کر لی، اب بڑھاپے میں فائدہ آ رہا. ایسے ہی جوانی کے اندر اگر کسی آدمی نے کوئی عبادت کرنے کی عادت بنا لی، ایک ذہن بنا لیا، میں روز آنا اتنے پارے قرآن پاک کے پڑھوں گا، روز آنا اتنی نوافل پڑھوں گا، کسی کمزور کی میں مدد کروں گا، تعاون کروں گا، بے سہارا کو سہارا دوں گا. کوئی بھی جوانی کے اندر اس نے اپنا معمول بنا لیا، لیکن اس کی جوانی ختم ہو گئی. اب وہ قرآن پاک اتنا نہیں پڑھ سکتا، اتنی تسبیحات نہیں پڑھ سکتا، اتنی نوافل نہیں پڑھ سکتا، کمزوروں کو اتنا سہارا نہیں دے سکتا. اب وہ بیٹھا ہوا ہے، دل کے اندر اس کی بات آ رہی ہے، فلاں پریشان ہے، لیکن اب میں کیسے اس کی مدد کروں، میں اس کا کیسے تعاون کروں. لیکن معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ بہت بڑا قدردان ہے. جب تم نے بڑھاپے کے جوانی کے اندر ایک معمول بنایا، آج بھی اسی کے مطابق تمہیں ہم اجر اور ثواب دیتے رہیں گے. اگر 2-4 پارے پڑھتا تھا، اگر کافی مقدار میں نوافل پڑھتا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے وہ آدمی نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کی تمنا ہے اللہ بڑھاپے میں بھی ایسا ہی اجر عطا فرمائیں گے. بڑھاپے کے اندر، جوانی کے اندر، جوانی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو ہم غریبوں کے اوپر سہارا بنے، ان کا کمزوروں کے اوپر ہم رحم کریں، کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچائے، تو جوانی کا حق ادا ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا اور دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا. آگے تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا ہے؟ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا ہے؟ جائز طریقے سے کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے کمایا ہے؟ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جب انسان کو دنیا میں بھیجتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، پیدا کرنے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیتے ہیں، اتنا رزق ملے گا، یہاں آنے کے بعد اتنا ہی ملے گا. اب اس آدمی کی ذمہ داری ہے حلال طریقے سے اس کو حاصل کر لے، حرام طریقے سے حاصل کرے گا، ملے گا اتنا ہی. اور جب تک جتنا اس کے مقدر میں ہے اس کو وصول نہیں کرے گا، اس کو نہیں کھائے گا، جب تک اس کا انتقال بھی نہیں ہونے گا. تو جب یہ پہلے لکھا ہوا ہے تو ہم کو جائز طریقے سے وصول کرنا چاہیے. کیوں ہم غلط طریقے سے نظر ڈالیں؟ اتنا ہی ملے گا. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے، ہم جب کوئی کام کریں سوچیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہم تجارت کرنے کے لیے جائیں، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، وہاں منڈی تھی، غلہ وغیرہ پڑا ہوا تھا. ایک غلے کے ڈھیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ داخل کیا تو اس کے اندر تو گیلے بھیگے ہوئے گیہوں آگے، غلہ بھیگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا، یہ اندر کیوں ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم لے کر آ رہے تھے، اس میں بارش آ گئی، ہم نے اسے الٹا کر کے ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیلے کو اوپر بھی تو ڈال سکتے تھے، گیلے کو علیحدہ بھی تو ڈال سکتے، یہ تو دھوکہ ہے. اور فرمایا جو
ہم میں سے کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ ایسے ہی اپنے سامان کو، اپنی چیزوں کو دھوکہ دے کر، جھوٹی قسمیں کھا کر فروخت کرنا، یہ کرنا، یہ اسلام کا وہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم تجارت کریں وہ بھی صاف ستھری ہو، اور کاروبار کریں وہ بھی صاف ستھرے ہوں۔ اسلام نے ہر چیز کا طریقہ سکھلایا ہے معزز سامعین کرام۔ اس لیے ہم سب سے پہلے جو مال تلاش کریں، جو ہم اپنے لیے کاروبار تلاش کریں، کاروبار صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ ہی دے گا، جتنا مقدر میں اتنا ہی ملے گا، اس سے کم یا زیادہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ پوچھیں گے کہاں سے کمایا۔ آج ہم ملازمت کو تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کتنی نوکری ہے بھائی؟ 50,000۔ کیا کچھ اوپر سے بھی مل جائے گا؟ یہ سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ اوپر سے بھی۔ یہ اوپر والی کیا چیز ہے؟ اوپر والی تو وہی رشوت ہے، غلط سلط بات ہے۔ اس لیے اس کے اوپر ہمیں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اصل کام کرنا چاہیے، محنت سے کرنا چاہیے، ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال کہاں سے تم نے کمایا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ محترم حضرات، محنت کرنا ہمارا کام ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک کھیت کے اندر آدمی محنت کرتا ہے، دوسرے میں بھی محنت کرتا ہے، برابر کی زمین، لیکن پیداوار کم اور زیادہ ہو رہی ہے۔ جیسی مقدر میں ویسی محنت زیادہ ان کی، لیکن دوسرے کو زیادہ مل رہی بعض مرتبہ۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں بہت سے گھروں میں، دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو روزانہ کئی 1000 روپے نفع کے ہو رہے۔ بعض آدمی سڑکوں کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، کریشروں کے اوپر ہیں، اینٹ گارے کا کام کر رہے ہیں، انہیں روز آنا 500-700 مل رہے ہیں، اور دفتروں میں بیٹھے ہوئے بعض ہزاروں لاکھوں ان کو مل رہا ہے۔ اگر محنت کے اوپر ہوتا تو سب سے زیادہ ان کو ملتا، لیکن دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کسی کام کو تلاش کرو تو دیکھو جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ پوچھیں گے مال کہاں سے کمایا، دھوکے سے، جھوٹی قسمیں کھا کر، یا لوٹ مار کر کے کمایا کہاں سے، اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ اور جب ہم جواب نہیں دے سکیں گے وہاں سے قدم نہیں ہٹے گا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی، مال ہم نے دیا، تم نے مال کو کہاں خرچ کیا، مال کو کہاں خرچ کیا۔ آج معزز سامعین کرام، ہم سمجھتے ہیں ہمارا کمایا ہوا ہے، کما ہم رہے ہیں، لیکن دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے دیا، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، فضول خرچی مت کرو۔ آج ابھی کہا جانے لگے مدرسے میں ضرورت ہے، مسجد میں ضرورت ہے، ہمیں سوچنا پڑتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں، لیکن بڑی بڑی جگہوں میں بعض مرتبہ آج ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں، شادی آ جائے، ایک شادی میں کئی لاکھ روپیہ روشنیوں کے اوپر، دکھلاوے کے اوپر خرچ ہو رہا، کئی لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا، اور اتنی بڑی بڑی دعوتیں۔ ایک بات بتلائیے، کئی لاکھ روپیہ تو وہ ہو گیا، ہر آدمی جا رہا ہے گاڑی لے کر، کئی سو روپئے خرچ کر رہے۔ جو دعوت کھانے گئے ہیں، کیا ان کے گھر کا 2-4 ہزار روپے کا انہیں فائدہ ہو گیا؟ ان کے کیا ہو گیا؟ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، کتنا فضول خرچی، کئی قسم کے کھانے۔ اب اس پلیٹ میں اتار لیں گے، یہ اچھی چیز نظر آ رہی ہے، تھوڑا کھانا کھایا، آگے دوسری چیز نظر آنے لگی، اس کو ڈال دیا، اسے لے لیا۔ جس کو ہم یہ ڈال رہے ہیں، جس کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ فرما رہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ جس کو ہم نے پھینکا ہے، شادی ہونے کے بعد دیکھیں کئی من، کئی کونٹل چیز کوڑوں میں جا رہی ہے، نالوں میں بہ رہی ہے۔ اللہ کی وہی نعمت ہے، بھوک کے وقت میں اگر بھوکے کو وہ دے دیا جائے تو اللہ خوش ہو جائیں،
اور آج ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ضائع کر رہے ہیں. اللہ کی نعمت ہے، اللہ پوچھیں گے اس کے بارے میں. معزز سامعین کرام، ہمارے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب. تاولی کے اندر پڑھے اور تاولی کے اندر ہی وہ مدرس تھے، وہیں ہمارے مفتی صاحب پڑھے. اللہ نے ان کو کیسا نوازا، یہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے، سارا گھر خاندان ان کا وہیں مدرسے میں آئے ہوئے تھے. ایک مرتبہ بتلا رہے تھے کہ میں اپنے والد کی جگہ اپنے استاد کا نام لکھا کرتا تھا. جب میری شادی کا موقع آیا، لوگ آتے تھے استاد کے پاس کہ کوئی لڑکا بتاؤ، کوئی لڑکا بتلاؤ. میں بتلاتا تھا یہ ہے، تو سب پیچھے ہٹ جاتے تھے. اس کے تو گھر ہے نہ در ہے، اس کے تو گھر ہے نہ در ہے، کیسے کریں؟ بتلایا 6 جگہ تو طے ہونے کے بعد ہٹ گئی. 6 طے ہونے کے بعد 7ویں جگہ ہوئی. تو کہہ رہے تھے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، جہاں سے 6 جگہ سے میرا رشتہ ختم ہوا، اللہ تعالیٰ آج مجھے روز آنا ایسا کھلا رہا ہے، ایسا پلا رہا ہے کہ ان کی بیاہ شادیوں میں اللہ نہیں دے رہا جتنا مجھے روز آنا دے رہا ہے. انہی کی بات حضرت مفتی صاحب بتلا رہے تھے مدینے کی. ان کے ہاں دسترخوان بچھا ہوا تھا، دسترخوان پر کھانا کھایا حضرت نے. ان کے پلیٹ کو پہلے انگلیوں سے صاف کیا، پھر اس میں پانی ڈالا ذرا سا اور اس سے یوں دھو کر اس کو بھی پی لیا. مفتی صاحب دیکھ رہے تھے. حضرت نے کہا مفتی جی کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ جو اللہ نے مجھے ساری چیزیں دی ہیں جو تمہاری نگاہ میں، یہ اسی کی وجہ سے ہے. یہ ذرات جو لگ رہے ہیں اس پہ بھی اللہ کی بہت بڑی کاریگری لگی ہے. ہم کھیتی کرتے ہیں، ہم تو الٹا سیدھا ڈال کر چلے آتے ہیں. اگانے کی کون ہے ذات؟ اللہ ہے. جڑوں کو نہیں چلا جانا، کوپل کو اوپر نکالنا ہے، اور آسمان کے فضا کے اندر یہ ساری چیزیں غذائیت کے پتوں کے ذریعے سے، زمین کے ذریعے سے اس کے اندر لانا، پھل اگانا اور فلا چیز، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور ہم اس کو ضائع کریں؟ ہم نہیں سوچتے. اللہ ناراض ہو رہا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ کیا ہو رہے ہیں؟ ناراض ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی مجھے ایک ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورتوں کو پورا فرمایا کرتے تھے. کبھی کبھی کسی صحابی کے پاس بھیج دیتے تھے. فرمایا ان کو تم جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ تمہاری ضرورت کو پورا کریں گے، جا کے سوال کرو ان سے. گئے، گھر کے قریب میں جو گئے وہاں کچھ آواز آ رہی اندر سے. دیکھا کان لگا کے قریب میں، تو وہ تو آپس میں کچھ سخت بول رہے ہیں، بیوی کو دھمکا رہے ہیں. کیوں دھمکا رہے ہیں؟ کہ رات تم نے جو چراغ جلایا اس کے اندر لو اس کی زیادہ ہو رہی تھی. پہلے بتی جال کے تیل سے جلاتے تھے، جب زیادہ تھی تو اس میں تیل زیادہ جل گیا، 1 پیسے کا پوری رات میں تیل زیادہ جل گیا، اس کی وجہ سے بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں تم نے فضول خرچی کی ہے، اللہ ناراض ہوں گے. وہ آدمی جو سوال کرنے گئے تھے جب انہوں نے سنا وہ تو واپس ہٹ گئے. بیوی کو ڈانٹ رہے 1 پیسے کی وجہ سے، مجھے کیا دیں گے؟ واپس آ گئے. 2-4 روز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا پھر جانا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تمہاری ضرورت پوری ہو گئی؟ چلے گئے وہاں؟ اجی میں تو ایسے واپس آ گیا، وہاں تو 1 پیسے کے اس پہ ہی جھگڑا ہو رہا تھا، میں واپس آ گیا، مجھے ہمت نہیں ہوئی. ارے تم جاؤ دوبارہ. ہمت کر کے گئے، سوال کیا. ہزاروں کی مقدار کی ضرورت تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے فوراً دے دیے. وہ تو بڑے حیران ہوئے. اجی اس روز تو میں نے ایسے دیکھا تھا، تم آپس میں لڑ رہے تھے 1 پیسے کی وجہ سے، اور آج ہزاروں روپیہ دے دیا. فرمایا 1 پیسے کی مقدار پر ڈانٹنا وہ بھی اللہ کے لیے تھا، اور ہزاروں روپیہ دیے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے دیے ہیں. معزز سامنے اللہ کی نعمت ہے. آج بیاہ ہوتا ہے، شادی ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ ہم اسی طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو میں نے بتلایا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھیں گے کہاں اس کو خرچ کیا. تو ہمیں مال کو صحیح راستے میں خرچ کرنا چاہیے. کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ صحیح راستے میں خرچ نہ کرنا، ضرورت کی جگہوں میں خرچ کرنا. اللہ خوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں اگر غلط طریقے سے خرچ کریں.
پانچواں سوال جو قیامت کے دن ہوگا یہ ہوگا جو تمہیں علم تھا اس کے اوپر کیا عمل کیا، جو تمہیں علم تھا اس کے اوپر کیا عمل کیا۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو مدرسوں میں جا کر ہمیں حاصل ہو جائے، ایک علم یہ ہے ہمیں پتہ چل گیا، جیسے آپ حضرات یہیں بیٹھے ہوئے اور مثلا اس حدیث کا آپ حضرات کو معلوم نہیں تھا اور اب معلوم ہو گیا، بھئی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب آپ حضرات ان چیزوں کو جاننے والے ہو گئے، جب جاننے والے ہو گئے تو ان کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جاننے کے باوجود کیوں عمل نہیں کرا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جو تمہیں معلوم تھا اس کے اوپر کیوں نہیں عمل کرا۔ تو معزز سامعین کرام، موت سب کی آنی ہے، بہت سے ہمارے بڑے چلے گئے، چھوٹے چلے گئے، ایک روز ہوگا کہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ عقل مند وہ آدمی ہے وہاں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ تو اس لیے اس موقع کے اوپر میں نے یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ سب کو جانا ہے اور میدان محشر میں جب ہم جائیں گے اللہ سوال کریں گے اور وہاں کوئی فریب، کوئی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مختصر سی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔